الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کفر سے لڑنا بھی یہ تقوی کی علامت ہے۔ کفر سے وہی لوگ لڑتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کفر کو وہی لوگ مٹانا چاہتے ہیں جو اللہ کے نظام کو اور اللہ کی توحید کو آگے کرنا اور بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ کفر سے لڑو، ان کفار سے لڑو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو روکنے کی اور ایمان والوں کی تباہی اور بربادی کی تمنا کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے لڑنا ضروری ہے، اور ان کے لیے تمہارے دل میں نرمی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، تو ہمارے دل ان کے لیے بہت مضبوط سخت ہونا چاہیے، ان کے لیے نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کافروں سے جہاد پر آگے ترتیب کے ساتھ آتی ہے، یعنی اگر یہ جنگ اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے یا الفاظ دیگر فتنے کو دور کرنے کی خاطر ہو تو سب سے پہلے اپنی ریاست سے متصل علاقے کے کافروں سے جنگ کی جائے، پھر اس کے بعد ان سے جو اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر متصل علاقے کو چھوڑ کر اگلے علاقے سے جنگ شروع کی جائے تو درمیانی علاقے والے کافر مسلمانوں کے آگے اور پیچھے دونوں اطراف سے حملہ کر کے خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں، اور اگر جنگ دفاعی قسم کی ہو، جیسے مثلا روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، تو سب سے پہلے جہاد میں حصہ لینا افغانستان پر فرض ہوگا، پھر ان علاقوں یا ملکوں پر جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی پاکستان اور ایران وغیرہ، ان سے جان توڑ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور ان سے نرمی کا برتاؤ ہرگز نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایسی سختی سے پیش آنا چاہیے کہ انہیں دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ مومنوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور مہربان ہوتے ہیں، لیکن کفار کے لیے بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔ جنگ کے ضابطوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان تمام ضابطوں اور احکاموں کو بھول جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دوران جنگ کے لیے دے رکھے ہیں۔ مثلا کافروں کی عورتوں، بچوں، راہبوں، یعنی جو ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، راہبوں کے قسم کے لوگوں یا میدان جنگ میں عملاً شریک نہ ہونے والے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کی لاش کا مثلا نہیں کیا جائے گا، معاہدے کی خلاف ورزی کسی قیمت پر نہ کی جائے گی، دشمن کے درختوں اور کھیتوں اور چوپاؤں کو برباد نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ درخت وغیرہ جنگ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ ایسے ڈرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ جنگ کی ایک شکل ہے جس کے بارے میں ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ معصوموں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، وہ جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ان پر بھی تم ہاتھ صاف کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، درختوں کو، جانوروں کو، یہ سب منع ہے جنگ کے باوجود۔ پھر کس کو؟
پھر ان کو وہ جو تم سے لڑنے اور ٹکرانے کے چکر میں ان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں دو باتیں پتہ چلی کہ جہاد فرض ہے لیکن دہشت گردی حرام ہے۔ بات فرق سمجھ لو یہاں پہ، جہاد فرض ہے، دہشت گردی حرام ہے، یعنی بچوں پر، معصوموں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر حملہ کرنا یہ دہشت گردی ہے، اور وہ لوگ جو تم سے لڑنے، تم کو مارنے کی تمنا رکھتے ہیں، ان سے لڑنا فرض ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ یہ فرق ہے۔ ٹی وی پر بیٹھنے والے لوگ جاہل قسم کے، پتہ نہیں کیا ہوتا ان کو، یہ دو لفظ ان کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ دہشت گردی اور جہاد دونوں ایک ہی جگہ پر بیان ہو جاتے ہیں۔ جہاد کا مطلب ہے دشمن وہ جو تم کو مارنے، تم کو ختم کرنے، تمہاری جو اسلامی شخصیت ہے اس کو برباد کرنے کے بارے میں، اس کو ختم کرنا ضروری، لیکن اسی وقت انہی کے ماں باپ، انہی کے بچے، انہی کے کھیتی، انہی کے جانور اگر ہیں تو ان پہ ہاتھ اٹھانا دہشت گردی، ان کو مارنا صحیح ہے، ان کو مارنا غلط ہے۔ یہ ہے فرق جہاد اور دہشت گردی میں۔ آسان سے لفظوں میں سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے وہاں پتہ نہیں کیا ہے، کیسے لوگ جا کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔